سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری بعثت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر قرآن اور حدیث کی صورت میں اور سرکار علیہ السلام نے جو پریکٹیکلی ظاہر ہے وہ بتایا، اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ورڈکٹ ہے اللہ کا عورتوں کے بارے میں اور احادیث میں سرکار علیہ السلام نے جو ورڈکٹ دیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ان کے حقوق کو کس انداز سے واضح کیا ہے، بتائیے تھوڑا سا یہ شمع برداروں کو کہ صاحب عورت تو کچھ تھی نہیں اس وقت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور خوبصورت ڈسکشن جاری ہے، اور عورت کے مسائل کے حوالے سے اور اسلام کس نظر سے خواتین کو دیکھتا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب نے اسلام سے پہلے کا ایک نقشہ کھینچا، تو میں صرف ایک بات یہاں کر کے قرآن کی آیات کی طرف آتا ہوں کہ آج یورپ اور مغرب نے جو تصور ہمیں دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت مساوی ہیں اور ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ایکویلٹی کا جھانسا دے کر عورت کو انہوں نے جس طرح اس کے اصل رول سے نکال کے بازاروں میں لا کھڑا کیا اور اس کو ٹرین اور بس کا ڈرائیور بنا دیا، اس کو مختلف جو گیس سٹیشن ہیں ان پہ وہ سیلز مین سیلز وومن بنا دیا، اور کہیں وہ سویپر تک صفائی کرنے کے درجے تک لے آئے۔ اسلام نے عورت کو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہوا جو جی بالکل، اسلام نے ان تمام افراط و تفرید سے اٹھا کے عورت کو کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذات پات کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا، جنس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس چاہے کوئی مرد آئے کوئی عورت آئے، جو بھی خالص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا اور ایمان اختیار کرے گا، فرمایا وہ ذکر ہو یعنی وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں، جو وہ کوشش کریں ان کو ان کی کوشش کے مطابق ملے گا، اور ساتھ ہی فرمایا للنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین جو کوشش کریں گی ان کی کوشش کے مطابق ان کو ملے گا۔ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی جینڈر کی وجہ سے کوئی ایسا وہاں پہ جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ یہ مرد ہے جی اس کو دیا جائے گا، یعنی صنف کے اعتبار سے دونوں کو حقوق برابر ہیں، برابر حقوق دیے گئے، یہ بنیادی بات ہے۔ بالکل یہ بنیادی بات۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے نا کہ جو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ کیا دیے جا رہے ہیں، اور مرد کو کس انداز سے عورتوں کے معاملے میں حقوق کے سلسلے میں پابند کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اب جتنے بھی خواتین کے جو نان اور نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے ذمہ لگا دی گئی، اور قرآن حکیم نے یہ کہہ دیا کہ مرد جو ہے وہ باہر جائے، وہ معاشرے کے اندر تگ و دو کرے، محنت کرے، اور عورت کو گھر کی رانی اور ملکہ بنا کے اس کو گھر کے تخت پہ بٹھایا اور اس کو سارے وہ حقوق دیے۔ تو یہ جو اپنا رول کھڑا ہوتا ہے، یہی تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ کہتے ہیں گھر کی رانی بنایا، تخت پہ بٹھایا، تو کہتی ہیں ہمیں تو معذور کر دیا ہے۔ وہ جو قرآن دیکھیے، جو قرآن حکیم ان کو شرف اور عزت دے رہا ہے، اگر وہ اس کو شرف اور عزت سمجھیں اپنے لیے تو کتنی خوبصورت زندگی گزاریں، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گزاری۔ اسلام کی کیا وہ کامیاب خواتین نہیں تھی؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سب سے بڑی مبلغہ اور فقیہ امت نہیں تھی، جنہوں نے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچائی ہیں اور احادیث کو روایت کیا ہے؟ تو یہ بہت ہمارے اچھا یہ تو صحابیات پہ تم بات کرتے ہیں، مجھے پہلے یہ بتائیے نا کہ حقوق کے معاملے میں کیا بتلایا سرکار علیہ السلام نے؟ جی میں مزید کیسے ڈرائے یہ بتائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا جو تم میں سے بازار جائے اور شاپنگ کرنے کے لیے جائے، خریداری کرنے کے لیے جائے، اور وہاں سے اشیاء کو خریدے اور پھر واپس آئے تو بعض چیزیں صرف اپنی بیٹیوں کے لیے لے اور آ کے بیٹیوں سے کہے میں یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور وہ جو اسلام سے پہلے یہ تھا کہ بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن نے اس کو بڑی اس کی مذمت فرمائی، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے بچی کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا یہ بچی جو ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت بن کے آئی،